بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں دور کا خطاب دیتا ہوں ہمارے ماہانہ پروگرام کے مستقل مقرر فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالمنان ظاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سیرت النبی کے عنوان سے آج ہماری یہاں بیٹھک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی آج ہم نے باتیں کرنی ہیں، سننی ہیں، سنانی ہیں۔ مختصر سا وقت میرے پاس، زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ ہمارا ایک مستقل تعلق ہے الحمدللہ۔ صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آج کی اس کانفرنس میں چند منٹ احباب سے گزارش ہے ہماری بات سن لیں، فراغت کے بعد انشاءاللہ آپ کی باتیں ہم سنیں گے۔ جو احباب بات چیت میں مصروف ہیں میری ان سے گزارش ہے، ہمارا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے بلکہ ہم نبی علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں کرنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں بیٹھے۔ ہماری سعادت ہے، ہماری جماعت کا سرمایہ بلا شبہ ہمارے خطباء کے قائد ہیں، بڑے عظیم خطیب جناب مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ۔ بڑی بہترین تقریر، بڑا بہترین باز، بہترین نصیحت، ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے، سیرت سے ہمارا تعلق جوڑنے کے لیے بہترین نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں فرمائے، حفاظت فرمائے اور دنیا آخرت کے لیے ان کو نافع اور مفید بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک نقطہ بیان کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، یوں سمجھ لیں سب سے بڑا احسان۔ اس امت پر سب سے بڑا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جتنی مخلوقات، انسان ہیں، حیوان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، الغرض ہر چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اس آیت میں۔ بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے دلائل ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم پر نبی علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ دیکھیں صرف ہم پہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت پر احسان، سابقہ پیغمبروں پر، ان کی امتوں پر اللہ کا احسان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہم ایسے نہیں بیٹھے 12 بج گئے نبی علیہ السلام کی باتیں کرتے، سنتے، سناتے۔ وجہ ہے، بنیاد ہے، سبب ہے، تعلق ہے۔ ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں،
حضور کے تذکرے سنا رہے ہیں، وجہ ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اللہ سابقہ امتوں سے سوال فرمائیں گے، نوح علیہ السلام کی قوم سے، لوط علیہ السلام کی قوم سے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، سابقہ امتوں سے اللہ رب العزت یہ سوال فرمائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے میری دعوت دی تھی، توحید کا اعلان کیا تھا، میری طرف تمہیں بلایا تھا، تمہاری اصلاح کے لیے کوششیں کی تھی؟ امتیں کہیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس یہ تیرے پیغمبر تیرا پیغام لے کر نہیں آئے، ہمیں تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، اصلاح نہیں کی۔ پیغمبر کہیں گے علیہم الصلوات والتسلیم کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تو نے ہمیں مبعوث فرمایا، ہم گئے، نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ کوئی طریقہ، کوئی گر، کوئی انداز، کوئی لہجہ نہیں چھوڑا پیغمبروں نے دعوت دینے کا، سب طریقوں سے دعوت دی۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس، ہر پیغمبر اللہ رب العزت ان پیغمبروں سے پوچھیں گے تمہاری امت انکار کر رہی ہے، تم کہہ رہے ہو ہم نے دعوت دی ہے، کوئی گواہ، کوئی گواہ جو تمہاری صداقت، تمہارے سچے ہونے کی دلیل بنے، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی گواہی۔ سب پیغمبر کہیں گے یا اللہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی صلوات اللہ علیہ وسلم۔ کون گواہی دیں گے؟ ہم قرآن پڑھنے والے، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، امت محمدیہ میں شامل ہیں مسلمان اہل اسلام، گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت پھر بلائے گا ہمارے نمائندوں کو، اللہ ان سے پوچھے گا جی بتائیں، ہم کہیں گے یا اللہ تیرے پیغمبر سچے ہیں، تیرے پیغمبر سچے ہیں، تو نے بھیجا تھا، گئے تھے، دعوت دی تھی، اصلاح کی تھی، ساری صلاحیتیں صرف کی تھی، دن رات دعوت دی، ہر انداز سے دعوت دی، سب کچھ لٹایا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے ظلم کیے، پیغمبروں نے ظلم برداشت کیے، بعض پیغمبروں کو تو ان کی امتوں نے، قوموں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تیرے پیغمبروں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، ہم گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت پھر ہم سے پوچھیں گے تمہیں کس نے بتایا، تم تو تھے ہی نہیں، نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے امت محمدیہ تو نہیں تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں، ہود علیہ السلام کے دور میں، لوط علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان ادوار میں تو ہم تھے ہی نہیں۔ ہم پھر کہیں گے یا اللہ تیرے پیغمبر پر جو تو نے قرآن نازل کیا، ہم نے وہ قرآن پڑھا، تیرے پیغمبر کا فرمان سنا، ہمیں پتہ چلا، تو نے ہمیں بتایا کہ تیرے پیغمبر گئے، انہوں نے دعوتیں دی، قوموں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو تنگ کیا، ہم اس دلیل کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ تیرے پیغمبر سچے ہیں، ان کی قومیں، ان کی امتیں جھوٹ بول۔ ہمارے گواہ کون ہوں گے؟ پھر ہماری اس بات کی گواہی دیں گے سید الاولین والآخرین محمد کریم صلوات اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام پھر ہمارے گواہ بن کے آئیں گے کہ یا اللہ میری امت سچ فرما رہی ہے، میری امت کی گواہی سچی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں، پوری کائنات پر، پہلوں پر، بعد والوں پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیغمبروں کو گواہی کی ضرورت پڑے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی گواہی، ان کی صداقت، حالانکہ اللہ جانتا ہے، میرے رب کو معلوم ہے، لیکن میرا رب گواہیوں کے ساتھ اتمام حجت کرنا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن اتمام حجت کا ذریعہ ہم بنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
اتنا بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام. آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، آپ کی آمد ہم پر بہت بڑا احسان ہے. صرف انسانوں پر ہی نہیں، چرند پرند جانوروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے دلائل ہیں، میں اختصار سے بات کروں. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک اونٹ آتا ہے، سر جھکا دیتا ہے. اونٹ آیا، سر جھکا دیا. صحابہ نے عرض کی حضور اب تو جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں منع کرتے ہیں، آپ نے ہمیں روکا ہے کہ میری امت میں کسی کے سامنے تعظیم و احترام کے لیے جھکنا بھی جائز نہیں. جانور آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے سجدہ نہیں کر رہا، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے. چارہ کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام پھر رحمت و شفقت ہوئے جانوروں کے لیے نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بیان کیے. جانوروں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، جو مالکوں کے ذمے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے والوں کے ذمے ہیں. یہ میرے نبی علیہ السلام کا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے جانوروں پر بھی کیا ہے. جانور تو کجا جو جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت و شفقت ہے، اللہ کا احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے ایک تنے پر لکڑی کا بنایا ہوا ایک بے جان تنا ہے، اس کو زمین پہ گاڑا ہے. نبی علیہ السلام اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ حدیث آپ نے 20 مرتبہ سنی. منبر بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بے جان کٹے ہوئے زمین میں گاڑے ہوئے تنے سے اس طرح رونے کی، بلکنے کی، سسکیاں بھرنے کی آواز سنی جیسے بچہ روتا. وہ رویا تنا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے محرومی تھی، آپ کی رحمت سے محرومی تھی. وہ رویا. نبی علیہ السلام منبر مبارک سے اترے. آپ علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے جسم کے ساتھ لگایا، اس کو اپنی رحمت و شفقت میں ڈھانپا. خاموش ہو گیا جیسے بچہ خاموش ہوتا. بلکہ بات میں مزید کروں، نبی علیہ السلام تو کجا، آپ کی تو شان اور عظمت ہی کیا ہے. ایک عام انسان جو نیک ہے، جو رب کا تابع فرمان ہے، جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے والا نیک شخص ہے، یہ زمین اور آسمان پہ وہ بھی باعث رحمت ہوتا ہے. فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد فرمایا، غرق کر دیا. قرآن پاک میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا. فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. بڑے باغات، بڑی محلات، بڑا سجایا آباد کیا ہوا شہر شاد آباد چھوڑ کے چلے گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض. فرعونی اس قدر گرے ہوئے لوگ تھے، یہ زمین ان سے تنگ تھی، آسمان ان سے تنگ تھا. جب وہ غرق ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، نہ آسمان ان پہ رویا، نہ زمین آنسو بہائے، نہ آسمان کو افسردگی اور غم لاحق ہوا، نہ زمین غم بہائے. فما بکت، نہیں رویا آسمان ان پر اور نہ زمین. اس کا مطلب ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان کے لیے خوشی و شادمانی کا باعث بنتے ہیں، رحمت کا، شفقت کا ذریعہ ہوتے ہیں، رب کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے وہ زمین پر بھی رحمت ہوتے ہیں، آسمان کے نیچے بھی رحمت ہوتے ہیں. تو محمد کریم سید الاولین والآخرین صلوات اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. آپ پہ زمین آسمان، آپ پہ ساری کائنات کیوں نہ روئے؟ اور آپ علیہ السلام کی جو مفارقت ہے، جو آپ علیہ السلام سے محرومی ہے، اس پہ غم کیوں نہیں منائے؟ سب کے لیے رحمت اور اللہ کا احسان، بہت بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام. صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی نبی علیہ السلام اس پوری کائنات کے لیے بہت بڑی رحمت اور اللہ کا احسان ہے. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری انسانیت میدے کی روٹی کی طرح بے نشان، زمین جو انتہائی قریب سورج کی
تپش سے تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایک عجیب سی کیفیت، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، سارے بڑی معروف روایت ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی پیغمبر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت کے حساب کتاب کے شروع کرنے کی سفارش اور شفاعت نہیں کرے گا۔ کون سفارش کریں گے؟ سب بھیجیں گے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پر سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں رب کی سکھلائی ہوئی دعائیں کریں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع صلوات اللہ علیہ والتسلیم۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پیغمبر جو آپ نے سفارش کرنی ہے کریں، حساب کتاب شروع ہوگا، حضور کی امت کو بخشایا جائے گا، جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، جنتیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو پھر ساری کائنات کے لیے آخرت میں بھی احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام ہمارے لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کے سردار کو ہمارا پیغمبر بنانا، سید ولد آدم، ساری کائنات کے ساتھ۔ بات ہم تھوڑی سی آگے اور پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان، جتنی بھی تعریف کریں اللہ رب العزت کی کم ہے اس احسان پر۔ یقین مانے ایک شخص کو اللہ بینائی سے محروم کر دے، سماعت سے محروم کر دے، قوت گویائی اس سے چھین لے، چلنے سے معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے، ہاتھوں سے محروم کر دے، مختلف بیماریوں کا وہ منبع اور مصدر بن جائے، اگر اسے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، خدا کی قسم اس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ وہ ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تمام معذوریوں اور محرومیوں کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنی نعمت قرار دیا، فرمایا مکہ والوں نے اس میری نعمت کو ناشکری میں بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں انہوں نے اتار دیا۔ نبی علیہ السلام کا جو احسان ہے یہ ہم سے بہت تقاضے کرتا ہے، صرف 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، ایمان لایا جائے، صرف زبان سے نہیں۔ ہمارے بڑے شعلہ بیان اور بڑے شیریں بیان، خطیب ابھی ایک بیان آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ابو جہل اپنے ساتھی سے کہتا ہے مجھے علم ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، مجھے علم ہے، کلمہ پھر کیوں نہیں پڑھے؟ کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ دیا تو مجھے چودھری پھر کون مانے گا، مجھ سے فیصلہ کون کروائے گا، مجھے ابو الحکم کون کہے گا، پھر تو میری زندگی پر میری مرضی ختم ہو جائے گی، پھر تو پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنا ہی میرا مقصد اور ہدف بن جائے گا، پھر میری زندگی پر پھر میری مرضی نہیں چلے گی۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد ابو جہل سمجھتا تھا، آج کے دور میں ہوتا تو ہمیں دیکھ کے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دو، مرضی اپنی کرو، کلمہ پڑھ دو، کاروبار اپنی مرضی کا، کلمہ پڑھ دو، تہذیب و ثقافت اپنی مرضی کی، کلمہ پڑھ دو، لین دین کے معاملے اپنی مرضی کے، کلمہ پڑھ دو، رشتہ داری اپنی مرضی کی، جو من چاہے، جو جی چاہے، جو دماغ ہدایت دے، جو دل سوچے، جو اپنی منشا اور برادری کہے وہی کرتے چلو، بس کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ دو۔ اللہ نے جنت اگر ہمارے لیے نہیں بنائی تو پھر کس کے لیے بنائی؟ بعد میں یہ ہم کیا دیں؟ کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، پھر بھی جنت ہمارے لیے ہے۔ کس قدر خام خیالی ہے ہمارے، کس قدر وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں یقین مانے اسلام پر ہم دھبا ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہیں۔ وہ مسلمان جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، ہم نے نسبت کی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایمان لائے ہم نبی علیہ السلام پر،
لیکن ہماری زبان سے کبھی سچ نہیں نکلا. جھوٹ ہم بولتے ہیں, دھوکے ہم دیتے ہیں, فریب کاری ہم, حرام کاری کے تمام ذرائعوں کو ہم نے اپنایا ہے, لوگوں کے ساتھ بدخلقی کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, بے عزتیاں کرنا, ذلیل کرنا, رشتہ داریاں ختم کرنا, قطع رحمی کرنا, یہ سارے برائیاں, اخلاق رذیلہ, گھٹیا اخلاق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. پھر بھی یہ مسلمان ہیں اور حضور پر ہم نے ایمان لائے. بھئی نہیں, دھوکہ نہ دوں میں اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ. کلمہ پڑھا ہے تو تقاضے پورے کریں. نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کا عنوان ہے ہماری اس پوری کانفرنس کا. بڑا بہترین موقع ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, اگر احباب اس سے فائدہ اٹھائیں, جب بھی کسی جملے میں حضور کا نام یا تذکرہ ہو اپنی زبان پر درود جاری کریں, درود پڑھیں, بار بار پڑھیں اپنی زبانوں پر. جب تک آپ کی مجلس یہاں تک قائم ہے درود ہماری زبانوں پر جاری رہے, درود جاری رہے. اللہ کی رحمت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. درود کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامہ, اس امت میں سے جس نے بھی میرا تذکرہ سن لیا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک پیغمبر آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر, ختم نبوت کا تاج پہن کر, یہودیوں ولا نصرانی, خواہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے سچے پیغمبروں کا پیروکار ہی کیوں نہ ہو, آسمانی مذہبوں کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو, آسمانی کتب اس کے پاس کیوں نہ ہو, میرا تذکرہ سن لیا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به, صحیح مسلم کی روایت, پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے میرے لائے ہوئے پیغامات پر, میرے لائے ہوئے دین کا کلمہ نہیں پڑھا, مومن نہیں ہوا, ایمان قبول نہیں کیا, الا کان من اہل النار, جہنم میں جائے گا. اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. سب سے پہلا تقاضا ہے کلمہ پڑھیں, مسلمان ہو جائیں, ایمان کے. اس کے بعد دوسرا تقاضا اطاعت, بلکہ اس سے پہلے محبت کی بات کرتے ہیں. اطاعت سے پہلے, اطاعت تو ایک ثبوت ہے نا محبت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے منارے لگاؤں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے, نعرے لگاؤں, کیا میں اپنی مرضی سے جشن مناؤں اور میں کہوں کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا ثبوت ہے؟ او بھائیو, میں اور آپ کس خام خیالی میں ہیں, ہمارا معاشرہ کس دھوکے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا, میری خواہش بھی, میری منمانی بھی, میری پسند ناپسند بھی, میری عزیز داری بھی, میری ساری محبتیں, میرے سارے تعلقات, میری رشتہ داری, میری برادری, میرا علاقہ, میرا مسلک, میرا ذہن, میرا نظریہ, کسی کی بھی قدر و قیمت اور محبت اور تعلق اور الفت, کسی کی بھی عقیدت میرے ہاں اتنی قیمت نہیں رکھتی جتنی قیمت مجھے محمد رسول اللہ کے تعلق کی ہے. جتنے مجھے محبت نبی علیہ السلام سے ہے اتنی محبت, بلکہ اس کے برابر بھی محبت کسی اور سے نہ. یہ ہے مطلب اس کا. محبت ہو نبی علیہ السلام کی اور منمانی ہو اپنی. بتایا ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا, آپ علیہ السلام نے اس کام سے منع کیا, اس کے باوجود میرا دل چاہتا ہے یہ کام کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے محبت ہے. یہ محبت ہوگی. یہ دھوکہ ہے جو میں اپنے آپ کو دوں گا, اپنے معاشرے کو دوں گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں. کئی مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی. احسان کا تقاضا ہے, اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں, حضور مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت, سب سے زیادہ سوائے اپنی جان کے, بس مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے, باقی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پھر تو تم مومن ہی نہیں ہے, تجھے اپنی جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے, تیرا ایمان کامل نہیں ہے, تیرے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب جان بچانے کی باری آئے گی تو مجھے قربان کر دے گا, تم مومن نہیں ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا ذہن بدلا. یہ ہے صحابی. ہماری طرح آگے سے عذر نہیں پیش کیے, اپنے موقع پہ ڈٹا نہیں, جواب نہیں دیے حدیث کے جواب نہیں دیے, نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے عذر اور بہانے پیش نہیں کیے, فوراً اپنا عقیدہ بدلا. عرض کیا حضور اب تو مجھے پوری کائنات اور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا الآن یا عمر اب تو مومن ہے. اور تیسری بات یہ محبت کا جو تقاضا سمجھ لیں, اطاعت, فرما برداری. سب سے اہم مقصد اللہ کے پیغمبر کی بعثت کا, اللہ کے اس احسان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہم نے تو رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی بات مانی جائے, اس کی بات مانی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی تابع فرمانی کی جائے. جیسا کہے ویسا کریں. اس کی جو پسند ہو وہ ہماری پسند ہے, اس کی جو ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند ہے. صحابہ نے ایسے ہی کیا. یہ روایات, یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ کئی علماء سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کو کدو پسند نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا, آپ علیہ السلام برتن میں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو کدو پسند ہے, اس کے بعد کدو میری پسند بن گئی. معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ, یہ چند دن پہلے بھی شاید میں نے یہ روایت بیان کی. معاویہ بن قرہ راوی بیان کرتا ہے حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد قرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے, آپ کے کلمہ پڑھنے, اسلام قبول کرنے حضور کے پاس جاتے ہیں. دیکھا نبی علیہ السلام کا گلے کی جانب والا پہلا بٹن کھلا ہوا, گلے کی جانب والا پہلا بٹن کھلا ہوا. راوی کہتا اس کے بعد جناب قرہ رضی اللہ عنہ, جناب معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے نے پوری زندگی کبھی اوپر والا بٹن بند نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ چو لیا کہ بٹن کھلا ہوا. شاید حضور نے بعد میں بند کر بھی لیا ہو, لیکن انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا, جس حال میں دیکھا اس کو اپنا لیا. نبی علیہ السلام کھلا چھوڑ دیے, بس چھوڑ دیے. یہ ہے حضور کی اطاعت. یہاں مرضی اپنی چلتی ہے, منمانی اپنی چلتی ہے, نعرہ محبت کا دھوکہ ہے جو میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.